والدین بیمار ہو گئے، ان کو سنبھالتا رہا، اس عذر سے نہیں کیا۔ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ اگر تمہارے ملک میں مرد اور عورت میں فرق ہے تو پھر نماز میں بھی فرق ہے۔ اگر مرد عورت میں کوئی فرق نہیں، پھر نماز میں بھی کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے بندے کو ایک فرق ہے، مرد امام بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی۔ مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر افضل ہے۔ مرد کے لیے مسجد افضل ہے، عورت کے لیے گھر افضل ہے۔ کوئی ایک فرق ہے؟ نماز تراویح کی اصل رکعات کتنی؟ اصل 20 ہے۔ اگر ہم ٹی وی پر قرآن سن رہے تھے، سجدہ یا تلاوت کی آیت آ گئی تو سجدہ تلاوت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم حرم کے حدود میں ریال خیرات، انشاءاللہ اس کا بھی اللہ 1,00,000 کا ثواب دیں گے۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے لیے خیرات کا بہترین طریقہ مکہ مدینہ ہے۔ بہرحال مکے میں کریں، مدینے میں کریں، اپنے ملک میں اس کے لیے کوئی مسجد بنائیں، مسجد کا کوئی غسل خانہ بنا دیں، مدرسے کا کمرہ بنا دیں، جو ثواب مستقل رہے۔ ایسے پیسے دے دو کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ میری بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مالی حالت کمزور ہے، استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ کہتے جی کہ میرے والد صاحب جب فوت ہو گئے تو جو رشتہ دار آئے ہوئے تھے ان کے لیے میرے ماموں نے سادے کھانے کا انتظام کیا۔ انہوں نے کہا تمہارا باپ تو گوشت اور میٹھا اور بریانی کھاتا تھا، ہمیں سادہ کھلا رہے ہو؟ تو وہ تعزیت کرنے آئے تھے یا بریانی کھانے آئے تھے؟ ان کو ہمارے والد کا تمہیں خیال ہے نا، تو کل تم بریانی شریانی بناؤ، میں سارے مسجد مدرسے کے طلباء لے کے حاضر ہو رہا ہوں۔ ارے کس سے کھانا؟ اسی لیے حکم ہے کہ 3 دن تک کوئی کھانا نہ کھلاؤ کسی کو، نہ کھلاتے نہ اعتراض سنتے۔ میں 2 رکعات پڑھ باقی تھیں، کھڑا ہوا، لوگ میرے پیچھے مل گئے۔ ان کے نزدیک ان کی نماز جماعت کے ساتھ ہو جائے گی۔ حنفی مسلک میں جب تک امام کی نیت نہ ہو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی۔ طواف کے دوران احرام کے اوپر اگر جوتے والا بیگ لٹکا ہوا ہے کوئی بات نہیں۔ شریعت میں بالوں کی وگ لگوانا جو ہے کوئی جائز بھی نہیں اور حرام بھی نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ وگ کے بال کہاں کے ہیں۔ اگر وہ خنزیر کے ہوں، پھر کسی جانور کے ہوں یا کسی کافر کے ہوں جو پلید تھا، اسے بہتر ہے کہ نہ لگائیں۔ کوہاٹ میں میرے دوست کا بھائی مشتاق جوانی میں فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے اور اس کے درجات بلند کرے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی پاکستانی یہاں کام کرتا ہے، 4 سال کے بعد پاکستان گیا تو بہرحال یہاں کے مولویوں نے کہا تمہیں عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان کے نزدیک نہیں ہوگا، لیکن حنفی مسلک میں عمرہ ضروری ہے، نہیں کیا تو عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے۔ میں اٹلی میں رہتا ہوں، میرے گھر والے سب سلام کہتے ہیں، وعلیکم السلام۔ بہرحال آپ جو ہے بالکل ہم روز ہی کہتے ہیں کہ علماء حق کے ساتھ ملیں، علماء حق کی باتیں سنیں، علماء حق کی تقریریں سنیں۔ حضرت میاں مسعود صاحب میری شیخ کی اولاد ہیں، میری ان سے بیعت نہیں ہے لیکن ان کے بزرگوں سے ہے۔ مسجد ہمارے ساتھ جو ہے وہ اہل بدعت کی ہے، ہم دوسری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں۔ اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو بدعتی کی تعظیم کرے اس نے اسلام کو گرا دیا۔ تو اس کو امام بنانے سے بڑی تعظیم کیا ہوتی ہے؟
بہرحال اگر وہ قرآن صحیح نہیں پڑھتا تو آپ کوئی اور مسجد ڈھونڈ لیں یا خود جماعت کرا لیا کریں۔ ایک آدمی پاکستان میں رہتا ہے، کام کے لیے جدے جاتے ہیں، اس پہ کوئی عمرہ نہیں، گھومنے کے لیے طائف گیا پھر عمرہ ہے۔ 4 سنتیں اگر ہیں تو ہر رکعت میں فاتحہ بھی ہے، سورت بھی ہے۔ میرے دل میں حسد اور بغض اور لالچ بھرا ہوا ہے، استغفار پڑھا کرو، لا حول پڑھا کرو۔ میری بیٹی ہیں، بیٹا نہیں ہے، اللہ پاک عطا فرمائے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ بیٹیاں دے سکتا ہے تو بیٹے بھی دے سکتا ہے۔ احرام کی حالت میں میں نے دوا پینی تھی، دوا کی شیشی کو ہاتھ لگایا تو دوا ہاتھوں میں لگ گئی، پتہ نہیں جس میں الکوہل کچھ نہیں ہوتا ہے، دوا ہے، دوا میں الکوہل جو ہوتا ہے وہ الکوہل نہیں رہتا، اڑ جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ اگر کسی نے طواف بہت کیے ہیں لیکن 2 رکعتیں نہیں پڑھی، جتنا اندازہ ہو پڑھ لو، وہ تمہارے ذمہ واجب ہے۔ اگر بال نہ نکلے ہوں اور عمرہ کرنا چاہے پھر بھی اس طرح پھروانا پڑے گا، چاہے بال ہوں یا نہ ہوں۔ میری پراپرٹی کی چیزیں فروخت نہیں ہوتی، ہو جائیں تو مشکلات ہوتی، استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ آج کل یہ پوری دنیا میں ابتلا ہے میرا بھائی، مارکیٹ پوری دنیا کی خراب ہے، صرف تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ عالمی انٹرنیشنل مسئلہ ہے۔ کبھی ہم نے زندگی میں نہیں سنا تھا کہ 400 روپے کلو ٹماٹر، ہمارے جب میں وہاں تھا تو اس وقت میرے خیال میں 4 آنے کا کلو ملتا ہوگا یا روپے کا ملتا ہوگا، جو میں نے خیر کبھی خریدا نہیں نا، وہ تو اور خریدتے تھے نا بنانے کے لیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب اس سے بڑا کوئی عذاب ہوگا کہ غریب کو ٹماٹر نہ ملے، بصل نہ ملے، گڑ نہ ملے، اور روٹی بیچارہ چلو بصل توڑ کے کھا لیتا تھا، لسی کی چٹنی بنا لیتا تھا، وہ نہ ملے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عالم اسلام سے اپنے عذاب رفع فرمائے۔ حالت احرام میں چوٹ لگ گئی، بندے کے خون نکل آیا تو کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا، خون بھی تمہارا نکلا ہے، سزا بھی تمہیں دی جائے۔ میں نے عمرہ کیا اور بال جدے میں کٹوائے، دم پڑ گئی، بال آپ کو حد حرم میں کرنے تھے، عمرہ حرم میں ہوتا ہے، بال جدے میں کٹائے جاتے ہیں تاکہ کٹنگ وہاں اچھی ہوگی۔ اب ایک بکری بھرو 400 ریال کی، وہ بھی مکے میں، انشاءاللہ پھر کبھی غلطی نہیں کرو گے۔ آیت کریمہ اگر ہم نے پڑھنی ہو تو آپ پڑھیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ الہ قرآن پاک میں ہے، لیکن جب پڑھنا ہو تو اتنی کافی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر آپ مدینے سے آئے اور بیوی کو حیض تھا، اس نے نیت کی یا نہیں کی؟ اگر نہیں کی ہے تو بس چلی جائے اپنے ملک، کوئی حاجت نہیں۔ اگر نیت کی ہے تو پھر نہیں جا سکتی جب تک پاک ہو کے عمرہ نہ کرے۔ سیٹ آگے بڑھانی پڑے تو کوئی مشکل نہیں، 400 ریال کی بکری جو بھرو، اس سے بہتر نہیں کہ 100 ریال دے کے سیٹ 20 دن آگے کر لو، 10 دن آگے کر لو، 5 دن آگے کر لو۔ ہم 4 عورتیں آئی تھیں، محرم کوئی نہیں تھا، بہرحال آئندہ ایسا نہ کیا کرو، عورت کو بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا ہے، باقی عمرہ اللہ قبول کرے۔ مدارس کے طلباء کو دوران تعلیم سیاست سے دور رکھنا تو رکھا کرو، کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ اگر کسی عورت کو لیکوریا کی بیماری ہے، وہ لیکوریا کا پانی کپڑے کو نواز ہو جاتی ہے، لیکن احتیاط یہی کرے
کہ وہ انڈر ویئر استعمال کرے یا کوئی پیمپر استعمال کرے تاکہ کپڑوں کو نہ لگے اور نیچے بھی نہ گرے۔ میں نے حجر اسود کا بوسہ ہاتھ یا منہ سے نہیں لیا تو پھر کیسے لیا ہے؟ کوئی وجہ تو لکھو نا کہ ہاتھ سے بھی نہیں لیا، منہ سے بھی نہیں لیا، اور کیا کیا؟ سر سے لیا یا گاؤں بھی نہیں لیا، بس بات ختم، کوئی نہیں، اللہ معاف کرے۔ غلاف کعبہ کا دھاگا نہ نکالا کریں، لوگوں کو دھکے دے کہ حجر اسود پہ جانا جائز نہیں ہے۔ حرم کے گلاس جو ہیں، ہم یہاں سے مکان کے لیے، لوگ حرم کے لیے لے آتے ہیں، تم حرم کے بھی لے جانا چاہتے ہو، ماشاءاللہ اچھی مدد کر رہے ہو حرم کی۔ وہ ہمارا ایک معلم تھا، بڑا عالم بھی تھا وہ، اور میرے والد صاحب کے شاگرد تھے، معلم امیر یحییٰ، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے۔ وہ مجھے کہتا تھا مکی صاحب، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں نا، اگر ان کو موقع ملے اور ان کے بس میں ہوتی ہے کعبہ شریف بھی کھود کے لے جائیں کہ چلو روز کا جھگڑا نہ رہے، اپنے ملک میں ہی لے جاؤ، جان چھٹی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک آدمی والد کی قبر پہ روزانہ جاتا ہے، بہرحال جاتا ہے تو کوئی منع نہیں ہے، بدعت بھی نہیں ہے، لیکن ضروری بھی نہیں کہ روز جائے۔ بھائی میرا بھائی ایک سیرت نعمان کے نام سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام اس میں احوال موجود ہیں، اسی طرح اور بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کتابیں ہیں، سیرت امام احمد بن حنبل ہے، امام شافعی ہے، یہ سب کتابیں ملتی، بلکہ کوشش کرو یہاں آپ کو شاید مفت مل جائے۔ میں مدینے سے عمرے کا احرام یا نیت کر کے نکلی، راستے میں مجھے حید آ گیا، اب نہیں جا سکتی جب تک پاک نہ ہو، پاک ہونے کے بعد عمرہ کریں پھر جائیں۔ ایسے جائیں گی دم بھی پڑ جائے گی اور گناہ بھی الگ ہوگا۔ ایک طواف ایک کے لیے۔ اگر ہم حضور کے لیے حج کریں بالکل کریں، بہرحال قیامت میں جب مومن جنت میں جائے گا تو بات ختم ہوگی، گناہ گار ہو یا نہ ہو، جب اللہ نے بخش دیا جنت میں بھیج دیا تو اس کو باقاعدہ حضور پاک کا دیدار ہوگا۔ ہم جب عمرے کے لیے آتے ہیں یا حج کے لیے تو اپنے گھر میں رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، سب سے معافی مانگ کے آئیں، اچھی بات ہے، اگر کسی کے حقوق ہیں تو معافی مانگ کے آئیں۔ ایک اور بھی مجھے معلم کا واقعہ ہے، وہ بھی مر گیا، سکتی اس کا نام تھا، وہ اللہ معاف کرے حاجیوں کو لوٹتا تھا۔ ایک دن میں نے اس کو پکڑ لیا، اس کا گھر میرے راستے میں تھا، میں نے کہا سکتی صاحب آپ کو اللہ نے اتنی بڑی جائیداد دی ہے پھر بھی حاجیوں کے پیسے کھا جاتے ہو۔ کہتے ہیں مکی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں ہم نے آپ کا پیسہ دینا ہے 1,00,000 روپیہ، آپ نے ہم کو معاف کیا، معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں نے کہا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم بھی عرفات والے دن جب دعا کراتے ہیں، ہم نے کہا حاجی صاحب جو کچھ ہم نے آپ کا کھایا پیا سب معاف کرو، آج معافی کا دن ہے۔ وہ کہتے ہیں معاف کیا تو معاف ہو گیا، تو ہم نے حرام کون سا کھایا؟ بڑے ہنستے تھے۔ میں کہا یار یہ تم نے اچھا راستہ ہے۔ انہوں نے کہا عرفات کا دن ہوتا ہے، لوگوں نے کہا اللہ سے تم معافی مانگنے آئے، ہم کو نہیں دیتا؟ ہم سے جو غلطی ہوا، جو کچھ کیا، جو کچھ کھایا، جو پیا سب معاف۔ انہوں نے کہا معاف کیا۔ کہا مکی صاحب میرے دل میں کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی عورت کا خاوند فوت ہو جائے، قیامت کے دن ان کا حساب میاں بیوی اکٹھا ہوگا، یہ اللہ کی مرضی اکٹھا ہو علیحدہ ہو۔
ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جب میت کو لے کے جاتے ہیں اس سے رشتہ دار معافی مانگیں، زندگی میں مانگیں، مرنے کے بعد کیا مطلب؟ مرنے کے بعد وہ معافی نہیں دے سکتا، وہ تو زندگی کا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ کسی بندے کے اوپر حقوق العباد ہے، کوشش کرو ادا کرنے کی، اگر پھر بھی ادا نہ ہوں تو اللہ سے معافی مانگو۔ حنفی مسلک میں ہے تو امام کے پیچھے آپ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، ثنا بھی پڑھیں گے، رکوع اور سجود میں تسبیح بھی پڑھیں گے، کیونکہ حضور نے ہمیں یہی فرمایا ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہے اللہ اکبر کہو، جب رکوع میں جاؤ تو سبحان رب العظیم پڑھو، سجدے میں جاؤ تو سبحان رب الاعلیٰ پڑھو، لیکن جب وہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہا ہو تم چپ رہو۔ اگر عورتوں کی جنازہ ہے، عورتوں کی اور مردوں کی دعا سب کے لیے ہوتی ہے، ذکرنا و انثیٰ۔ حرم میں پڑھیں یا کہیں بھی پڑھیں سورۃ اخلاص، انشاءاللہ 1 کا لاکھ ملے گا۔ 50 طواف کا معنی یہی ہے کہ روز کرتے رہو، جب 50 پورے ہوں گے اللہ گناہ معاف کر دیں گے۔ ویسے تو انشاءاللہ 1 سے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میرا نام افسر جان ہے، آپ سے درخواست ہے دعا کی، اللہ آپ کی مشکلات دور فرمائے اور حاضری قبول فرمائے۔ ایک آدمی میقات سے اندر حرم آتا ہے، حج عمرے کا ارادہ نہیں، حنفی مسلک میں میقات سے احرام ضروری ہے، باقی ائمہ کہتے ہیں حج اور عمرے کا ارادہ ہو تو ضروری ہے ورنہ نہیں۔ نفل طواف ہو یا فرض، ہر کسی طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے۔ ایک دوست نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، پھر تھوڑے بال اگر ٹک لگایا ہے تو دم پڑ گئی۔ اگر غیر ارادی طور پہ حالت احرام میں کوئی بال ٹوٹ گیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن طواف کیا بزرگ نے، دوسرے دن صفا مروہ کیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، بوڑھا آدمی ہے تو تھک گیا۔ نعت خان جو ہیں انس یونس بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عیدگاہ مظفر گڑھ کے قاری محمد اجمل فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ اللہم اغفر لنا ولجمیع المسلمین۔ میرا بچہ کند ذہن ہے تو اس کے لیے اللہ سے یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کرو۔ ہر روز جانا قبر پہ ضروری نہیں ہے، پورے مکے میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ہے۔ نماز کے صفوں کے درمیان فاصلہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بس صف کا فاصلہ ہو۔ ایک لڑکی پریشان ہے، اس کی عمر 38 سال ہے، ماں نہیں ہے، بھائی بہن شادی نہیں کرنا چاہتے، وہ مقامی علاقے کے حاکم سے جا کے درخواست کرے اور شادی کر لے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مینا میں شیطان کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو کھنچواتے ہیں، اچھی بات ہے، تعلق کی بات ہے نا، لوگوں کو دکھائیں گے نا کہ دیکھو میرے شیطان کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اتنا میرے قریب کھڑا ہے اور مجھے کچھ نہیں کہا اس نے۔ اللہ کے بندے، وہاں شیطان تھوڑا ہے، وہاں تو ایسے دیوار بنی ہوئی ہے کہ اسی جگہ کنکری مارو۔ میری بیوی طواف میں بچھڑ گئی، میں نے 7 چکر پورے کیے، صفا کر لی، میری بیوی کافی دیر کے بعد ملی، پوچھا صفا مروہ کی سائی کی، اس نے بولا صفا مروہ نہیں کی، بال کسی سے پوچھ کے کاٹ لیے، صفا نہیں، صفا بھی دوڑے دم بھی دے۔ میرے والد کو 2 سال پہلے دم پڑا تھا، ادا نہیں کیا، اب ادا کر دو، اللہ نے توفیق دی ہے۔ طواف کے 2 رکعت جو ہیں عصر کے بعد نہ پڑھیں تو افضل ہے، مغرب کے بعد پڑھیں، لیکن کوئی مجبوری ہے، کہیں جا رہا ہے، سفر ہے تو پڑھ سکتا ہے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين. انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں تبلیغ کے مراکز ہیں سب کی حفاظت فرما. علماء حقہ کی حفاظت فرما. یا اللہ علماء کی مدد فرما نصرت فرما قدم قدم پہ حفاظت فرما اور ہر شر سے محفوظ فرما. یا اللہ حرمین شریفین کو محفوظ فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں عرب میں ہیں ہند میں ہیں عجم میں ہیں افغان میں ہیں سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم.